ہم نے بات کی تھی کہ نیپولین ہل، اس کی بیسک ریسرچ کیا تھی سکسیس کے اوپر؟ نیپولین ہل مریم میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ پہلا شخص ہے جس نے باقاعدہ طور پہ سکسیس کے تھیسس کو عوام الناس کے سامنے رکھا، تو نیپولین ہل کی ریسرچ بڑی واضح ہے. نیپولین ہل نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ کامیاب لوگ جون سے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے. نیپولین ہل کے مطابق خواہش کافی نہیں ہے، خواہش ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. دنیا کا ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے وہ کامیاب ہو، پیسہ کمائے اور بڑی کمال کی زندگی گزارے. لیکن اس نے کہا خواہش کے ساتھ برننگ ڈیزائر کا ورڈ ایک اٹیچ کیا ڈیزائر کے ساتھ، یعنی کہ ایسی خواہش جو جنون کی شکل میں ہو. وہ لوگ جو تھوڑے جنونی ہوتے ہیں، تھوڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں، تھوڑے سے غصے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایموشنز کی بھرمار ہوتی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک جذبہ اور جنون ہوتا ہے، نیپولین ہل کے مطابق وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس کی نسبت وہ لوگ جو ٹھنڈے ہیں، بڑے اسٹیٹک سے ہیں، جمود کا شکار ہیں، ان کے مطابق ٹھیک ہے سسٹم چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، ہمیں کامیاب ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ کہیں ایسے مزیدار سے جملے سنیں گے، جب مر ہی جانا ہے تو پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، جب مر ہی جانا ہے تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب مر ہی جانا ہے تو ہمیں پھر کامیاب ہونے کی ضرورت کیا ہے. یہ سارے لوگ رکے ہوئے لوگ ہیں. جنونی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، رکے ہوئے لوگ، اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں اپنے جنون کو کوئی نہ کوئی شکل دینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شیپ دینی ہوتی ہے. تو نیپولین ہل کی ریسرچ کا دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈریم ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ان کے پاس کوئی خواب، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی گول ہے، کوئی خواب ہے، تو آپ کا جنون اس گول کو ممکن بنائے گا. آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کچھ فروٹس ملیں، آپ ان فروٹس کو شیئر بھی کریں، آپ اوپر والا ہاتھ بنیں، آپ نیچے والا ہاتھ نہ بنیں، آپ کی وجہ سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. تو یہ سارے گولز، یہ اگر کلیئر گولز ہیں اور اس کے ساتھ جنون ملا ہوا ہے تو یقین کیجئے گا آپ کی کامیابی زیادہ اس کا چانس ہے کامیاب ہونے کا. تیسرے نمبر پہ نیپولین ہل نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پرسٹنسی یعنی استقامت ہوتی ہے، یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں. مزے کی بات دیکھیں گے کہ تمام وہ لوگ جو استقامت نہیں رکھتے، مستقل مزاج نہیں ہوتے، ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کامیابی ایک بڑی قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت جون سی ہے مستقل مزاجی کی شکل میں ہوتی ہے. نیپولین ہل کی ریسرچ کا مریم یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں، جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ انہیں سمارٹ ورک کا بھی کنسیپٹ پتہ ہوتا ہے. ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، سمارٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ محنت کرتے ہیں. نیپولین ہل کا نیکسٹ نقطہ کامیابی کے حوالے سے یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پلانر اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈے کو پلان کر سکتے ہیں، ویک کو اچھا پلان کر سکتے ہیں، منتھ کو پلان کر سکتے ہیں، سال کو پلان کر سکتے ہیں، تو ناظرین یاد رکھیے آپ زندگی کو بھی اچھے طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال پلان اچھا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ زندگی کو بھی اچھا پلان نہیں کر سکتے. پلاننگ کا مطلب یہ ہے دیے گئے وسائل، دیے گئے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین نتائج تک پہنچنا. آپ اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنی انرجیز کو پلان کرتے ہیں اور پھر کہیں پہنچ کے دکھاتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ جون سے ہیں یہ ایموشنلی بڑے سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ احساس کرنے والے، احساس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ڈیڈ لوگ نہیں ہوتے ایموشنلی. یاد رکھیے گا ہمارے 27 ایموشنز ہیں، ریسرچ میں 48 بھی ہیں، لیکن بڑے کین وے میں دیکھا جائے تو 27 ایموشنز ہیں. اور 27 ایموشنز میں نیپولین ہل بھی یہ مانتا ہے کہ دنیا میں 2 ایموشنز ایسے ہیں جو کامیابی کو ممکن بناتے ہیں. ایک لو کا ایموشن، دوسرا غصے کا ایموشن. یاد رکھیے گا دنیا کی ریسرچ جو نیپولین ہل نے کی وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی 2000 سال کی آٹوبایوگرافیز اس بات کی گواہ ہیں کہ کامیاب ہونے والے لوگوں نے اپنے لو ایموشن کو بڑے پازیٹیو وے میں پروڈکٹیو بنا لیا. انہیں پتا تھا کہ اس ایموشن کو، جو کہ انتہائی طاقتور ایموشن ہے، اگر بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ ہمیں نیچے گرا دے گا اور ناکام کر دے گا. ان لوگوں نے اپنے لو ایموشن کو پروڈکٹیو بنایا، کسی کام میں ڈالا، کسی شکل میں دکھایا. دنیا نے ایک دن دیکھا کہ یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ بن گئے، اتنے بڑے صوفی بن گئے، اتنے کامیاب بزنس مین بن گئے. دنیا میں یاد رکھیے گا کہ جو لو ایموشن سے آزاد ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے کی وجہ سے کچھ کر کے دکھا دیا. کسی نے ان کو کمنٹ کیا، کسی نے انہیں برا بلا کہا، کسی نے انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. بجائے کہ وہ جواب دیتے، انہوں نے دنیا میں بہترین جو طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. کر کے دکھانے کی وجہ سے دنیا حیران ہوگی
کہ اتنے غریب سے گھر کی لڑکی مادام کیوری کیسے بن سکتی ہے, اسکول سے بھاگا ہوا آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسدان کیسے بن سکتا ہے, جو تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکا شیکسپیئر کیسے بن سکتا ہے, جس نے ایم اے پنجابی کیا ہی نہیں تھا وارث شاہ کیسے بن سکتا ہے, جس کی ایم اے فارسی نہیں تھا علی بن عثمان کیسے بن سکتا ہے. یہ دنیا کے تمام بڑے نام وہ نام ہیں جنہوں نے شاید یونیورسٹی اور کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا, لیکن ان کے بغیر یونیورسٹی اور کالج ادھورا ہے. بل گیٹ نے یونیورسٹی چھوڑی تھی, اسی یونیورسٹی نے اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اسے دی, اسی یونیورسٹی میں اس کے اعزازی لیکچرز بھی ہوئے. جب وہ واپس آیا تو اس نے سب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھا میں واپس آ گیا اور میں نے ثابت کر دیا, بولنے سے نہیں کر کے دکھانے سے, کہ اگر آپ کر کے دکھاتے ہو تو دنیا کو خود ہی جواب مل جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہو.